تو اس شخص کے لیے جس نے ان 3 بچیوں کی تربیت کی، پرورش کی اور ان کے گھر کو آباد کر دیا، ان کو شوہر کے گھر تک پہنچا دیا، تو اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، مذکر اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، مؤنث اولاد دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو بانجھ رکھتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے دے دینا، اور کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دینا، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دینا، اور کسی کو کچھ نہ دینا، اولاد سے محروم رکھنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کے بس میں نہیں ہے، اور دنیا کے کسی بھی فرد کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے، یا اگر اللہ نے کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دی ہیں تو کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جو منتر مار کر یا دوائی کے ایسے نسخے تیار کر کے کہ اس کے گھر میں لڑکوں کی پیدائش کروا دے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب اللہ نے اپنی قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹیوں کے پیدا ہونے کو معیوب سمجھتے تھے، اور وہ اس کو اپنے لیے شرمندگی کی بات سمجھتے تھے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ جب اسلام آیا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، تو آپ نے اس بری رسم کو اور لوگوں کے اندر جو یہ برائی پھیلی ہوئی تھی لڑکیوں کو برا سمجھنا، اس کو ختم فرمایا، اور لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ لڑکیاں یہ کوئی شرمندگی کی چیز نہیں، کسی کے یہاں لڑکی کا پیدا ہونا یہ اس کے لیے خرابی کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا، اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی اور یہ بتایا کہ دیکھو، لڑکیاں یہ کسی کی بدنامی کا سبب نہیں، لڑکیاں یہ کسی کے لیے برائی کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو اس کے لیے فخر کی چیز ہے۔ اور فخر کی چیز اس لیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس انسان کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے، ان کو پڑھائے، ان کو لکھائے، ان کو اچھے سنسکار دے،
اور ان کی اچھے سے تربیت کر کے پھر کسی بہترین گھرانے میں ان کی شادی کر دے، ان کا بیاہ کر دے، عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر سے ان کو رخصت کر دے، تو اس شخص کے لیے جس نے ان 3 بچیوں کی تربیت کی، پرورش کی اور ان کے گھر کو آباد کر دیا، ان کو شوہر کے گھر تک پہنچا دیا، تو اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں والے کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا کہ 1 بیٹی والے کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ اس کی اچھے سے تربیت کرے، اس کو پڑھائے لکھائے اور اس کے گھر کو آباد کر دے، اس کی شادی کر دے، اس کے گھر تک اس کو پہنچا دے، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہے۔ رسول اللہ کی اس تعلیم سے ہم سب کو یہ پتہ چلا کہ بیٹیاں یہ کوئی برائی کی چیز نہیں، دامادی رشتے والا ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی نعمتوں کا شمار کرایا ہے، وہاں پر دامادی رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ دامادی رشتے والا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لہذا لڑکیوں کے پیدا ہونے کو برا نہ سمجھو۔ لڑکیوں کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلانہ اور مشرکانہ طریقہ ہے، لہذا اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، یعنی لڑکیوں کی پیدائش کو کسی بھی حال میں برا مت سمجھو۔ رسول اللہ نے یہ بتایا کہ لڑکیوں کو برا سمجھنے کے بجائے ان کو اللہ کی رحمت سمجھو، اور یہ پیغام دیا پوری امت کے لوگوں کو کہ لڑکیاں، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ اصول اور ضابطہ بنایا ہے کہ جو نعمتیں اس نے ہم لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، برتنے کے لیے دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کو تم نے کیسے استعمال کیا، ان کو کہاں خرچ کیا۔ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پوچھ ہوگی۔ تو بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، لہذا بیٹوں کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ ہم نے تم کو بیٹے جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ پھر مسئلہ آیا بیٹیوں کا، تو بیٹیاں تو چونکہ اللہ کی رحمت ہیں، اور یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ جو رحمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہوگی، اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہرگز پوچھ تاچھ نہیں کریں گے۔ اس جملے سے ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بیٹیوں کو اور لڑکیوں کو عیب کی چیز سمجھتے ہیں، آج کے وقت میں بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی اور کلچر میں بہت تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی ہے کہ جو آج سے 1450 سال پہلے کے لوگوں میں تھی کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے کو ایک عیب کی چیز سمجھا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو اور یہ جو ایک عیب کی چیز لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اس کو ختم فرمایا اور بیٹیوں کے مقام اور مرتبے کو بیان فرما کر، عورتوں کی عزت و آبرو کو بیان فرما کر کے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جس سے کوئی بھی انسان بیٹیوں کو یا عورتوں کو غلط نہ سمجھے، عیب کی چیز نہ سمجھے، بلکہ ان کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے ان کی عزت کا خیال رکھے، ان کی آبرو کا خیال رکھے۔ لہذا آج کے وقت میں جو لوگوں کے درمیان یہ وبا پھر سے پھیل رہی ہے کہ وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے کو عیب کی چیز سمجھتے ہیں، جس انسان کے پاس 2 یا 3 بیٹیاں لگاتار ہو جائیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ طرح طرح کے باباؤں کے پاس جا کر کے اپنا علاج کراتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، ٹوٹکے کرتا ہے، حیلے بہانے کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو لڑکا پیدا ہو جائے۔
میرے بھائی یاد رکھیں کہ لڑکی ہو یا لڑکا، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے. اس انعام کی ہمیں ہر حال میں قدر کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گفٹ ہے، اس گفٹ کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے. ان لوگوں سے معلوم کیجئے جن کے پاس نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ بھی نہیں، کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، اولاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ایک وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے کو عیب کی چیز لوگ سمجھتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ لڑکے ہوتے ہیں. اس غلط رسم کو، اس غلط رواج کو اور اس غلط عادت کو اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے اور اپنے کلچر سے ختم کیجئے، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے اس میں راضی رہیے، اس میں خوشی کا اظہار کیجئے. اور اخیر میں ایک یہ ضروری بات یاد رکھیں کہ بیٹے تو بیوی آ جانے کے بعد یا ان کی اولاد ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ان کی طرف توجہات ان کی کم ہو جاتی ہیں. لیکن بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں، اپنی سسرال چلی جاتی ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ ماں بن جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی بیٹیوں کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائے. اس لیے جس کے پاس جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور لڑکیاں اللہ نے دی ہے تو اس پر بھی اس کا شکر ادا کرے، اور لڑکوں سے اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس پر بھی اس کا شکر ادا کرے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس لڑکے اور لڑکیاں جو بھی ہیں ان کی تربیت اچھی ہو، ان کو سنسکار آپ اچھے دیجیے، ان کی تعلیم کا بہترین بندوبست کیجیے، ان کی تربیت کا بہترین نظام کیجیے. تب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ پھلتا اور پھولتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.